الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، مسلمانوں کی زندگی شکر پہ کھڑی ہے۔ مسلمانوں کی معاشرت شکر سے ہے۔ فرض پڑھیں تو الحمدللہ، شروع یہیں سے ہوتی ہے۔ واجب پڑھیں تو الحمدللہ، سنت پڑھیں تو الحمدللہ، نفل پڑھیں تو الحمدللہ، کھانا کھائیں تو الحمدللہ، پانی پئیں تو الحمدللہ، قضاء حاجت سے باہر آئیں تو الحمدللہ، بچوں کو دیکھیں تو الحمدللہ، کوئی نعمت ملے تو الحمدللہ۔ مسلمانوں کی زندگی کھڑی ہی شکر پہ۔ دن میں دسیوں بار یہی سبق دہرایا جاتا ہے، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ نعمتیں استعمال کی، الحمدللہ۔ تو مسلمانوں کی زندگی شکر سے زندہ ہے۔ شیطان اور شیطانی زندگیاں ناشکری پہ کھڑی۔ مسلمانوں کی عادت شکر کی ہوتی ہے، کافر کی عادت ناشکری کی ہوتی ہے۔ اس لیے کافر کو کافر کہتے ہیں۔ وہ سب سے بڑا ناشکرا ہے روئے زمین کا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، شیطان بھی اسی قبیل سے ہے۔ اور اس کی ساری محنت بھی اسی کے گرد ہے کہ مسلمانوں میں شکر نہ رہے۔ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ ہر طرف سے ایسی محنت کروں گا کہ مسلمانوں میں شکر کرنے والے نہ رہیں۔ اور مسلمانوں کی زندگی کے قدم قدم پہ رہنمائی ہے کہ شکر کرو۔ کھانا کھاؤ تو شکر کرو، پانی پیو تو شکر کرو، گھر پہنچو تو شکر کرو، نماز پڑھو تو شکر کرو، بچوں کو خوش دیکھو تو شکر کرو، نعمتیں دیکھو تو الحمدللہ شکر کرو۔ شکر کے میں نے تعریف کرنا، نعمت کی قدر کرنا، تعریف کرنا، نعمت کی قدر کرنا، تو شکر کا ایک مبارک ثمرہ ہے۔ جب مسلمان کثرت سے اپنے محسنوں کا شکر کرتا ہے تو وہاں محبتیں بڑھتی ہیں اور محسن کے دل میں اس کی قدر بڑھتی ہے۔ اللہ کا شکر کرے گا، اللہ کی محبت بڑھے گی، اور اللہ کریم کے دل کے اندر اس کی قدر بڑھے گی، اس کے دربار میں اس کی شان بڑھے گی۔
بیٹا باپ کا شکر کرے گا، تعریف کرے گا، باپ کی محبت اور بڑھے گی، اور باپ کے دل میں اس کی قدر بڑھے گی، شفقت بڑھے گی۔ بیوی شوہر کا شکر کرے گی تو شوہر کے دل میں اس کی محبت اور بڑھے گی، اور اس کے دل میں شوہر کی محبت بڑھے گی۔ یہ شکر کا مبارک ثمرہ ہے۔ جہاں شکر ہوتا ہے وہاں محبتیں اور بڑھتی ہیں، اور جہاں ناشکری اور جہاں شکوے شکایت ہوتے ہیں وہاں نظریں عیوب پر جاتی، خامیوں پہ جاتی ہیں پھر۔ اس لیے ایسی مخلوق بھی زمین پہ پیدا ہوتی ہے جو اللہ کی اتنی ناشکری کرتی ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر بھی سوال اٹھتے ہیں۔ الیاذ باللہ، یہ کیوں کیا؟ ہمارے گھر میں ایسا کیوں ہوا؟ یہ ساری پریشانیاں ہمارے گھر میں کیوں آئی؟ ہمارے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو ناشکری سے عیب نظر آتے، خامیاں نظر آتی ہیں، اور شکر کا ثمرہ یہ ہے کہ محبتیں بڑھتی۔ شوہر اپنی بیوی کا شکر گزار رہے اور اس نعمت کی قدر کرے تو محبت بڑھے گی، اور اس کے دل کے اندر بھی اس کی محبت بڑھے گی۔ یہ شکر کا ثمرہ ہے۔ بندہ اپنے مولا کا شکر گزار ہو اور اس کے نعمتوں کا تصور کرے، اور قدم قدم پہ اس کی نعمتیں ہیں، اور ہر موقع پہ اس کے دل سے شکر نکل رہا ہے، بڑا پیار آئے گا اللہ سے۔ اور صرف پیار نہیں آئے گا، سچ کہہ رہا ہوں، اس کی اطاعت کرنے میں مزہ بھی آئے گا۔ جب محبت آتی ہے تو بات ماننے میں مزہ آتا ہے۔ جب محبوب سے واقعی محبت ہو جائے تو اس کی خاطر تکلیف میں لطف آتا ہے، اس کی خاطر قربانی دینے میں لذت آتی ہے، اگر محبت میں سچا ہے تو۔ پھر اس کی اطاعت بوجھ نہیں رہتی، پھر اس کی اطاعت بوجھ نہیں رہتی، انتظار ہوتا ہے، کچھ کہے تو صحیح، کچھ مجھے کام تو کہے۔ تو شکر کا یہ ثمرہ ہے کہ محسن کی محبت بڑھتی ہے، اور محسن کے دل کے اندر بھی اس کی قدر بڑھتی ہے۔ اس لیے اللہ میاں کہتے ہیں جو میرا شکر کرتا ہے میری طرف سے طے ہے، میں کبھی اس کو عذاب نہیں دوں گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ وہ تو بڑا قدردان ہے نا، وہ قدر کرتا ہے اس شاکر کی، وہ طے کر دیتا ہے کہ اسے میں عذاب نہیں دوں گا، نہ آج نہ کل، جو مسلمان شکر گزار ہوگا۔ اس لیے کہ حقیقی شکر کا ثمرہ یہ ہے، محبوب خدا کی محبت بڑھتی ہے، اس کی فرما برداری آتی ہے۔ تو مسلمانوں کی زندگی شکر پہ تھی، بندوں کے لیے بھی شکر گزاری، بندوں میں بھی تو محسن ہوتے ہیں۔ ماں باپ اپنے اولادوں کے لیے سب سے بڑے محسن ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ احسانات کے ساتھ چلتا ہے، خیرخواہی اور بھلائی کے ساتھ چلتا ہے،
جب ان رشتوں میں شکر گزاری آتی ہے تو ان کی آپس کی محبتیں پائیدار ہوتی. جب ان رشتوں میں شکر گزاری آتی ہے تو ان کی آپس کی محبتیں پائیدار ہوتی ہیں. اس لیے شیطان کہتا ہے میں نے نہ شکرہ بنانا ہے، باقی کام خود ہو جائے گا. میں نے ان کے بیچ میں نہ شکری پیدا کرنی ہے، باقی آگ خود لگ جائے گی. میں نے ایندھن جمع کرنا ہے نہ شکری کا، شکوے شکایت کا، باقی اس گھر میں آگ خود لگ جائے گی. پھر باقی یہ خود کر لیں گے. وہ خوردبین کی اینک لگائے گی، وہ دوربین کی اینک لگائے گا، پھر یہ ایک دوسرے کی خامیاں ہی دیکھتے رہیں گے. میں نے ان کو نہ شکری پہ ڈالنا ہے. وہ تو نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے نا، ہے تو نباز، کہ سارا کام کس سے چلے گا، تو نہ شکری پہ ڈال دو انہیں، باقی گھر خود خراب ہو جائے گا. تو مسلمانوں کی زندگی شکر پہ رہا کرتی تھی. اولادیں ماں باپ کے شکر گزار، اور ماں باپ اولاد کے قدردان. میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے شکر گزار، ایک دوسرے کے قدردان. محبتیں بڑھتی. اور سبق ہی یہی ہے، شکر کرو ہر وقت. دن میں کتنی مرتبہ نماز پڑھتے ہیں اور ہر نماز میں الحمدللہ الحمدللہ. محسن کو یاد رکھو، شکر کرو اس کا، شکر ہی کرتے رہو. کھانا کھایا تو کہا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا. قضائے حاجت سے فارغ ہوئے، کہا الحمدللہ الذی اذهب عني الاذى وعافانی. شکر. پیار ہوتا ہے اللہ سے، محسن سے پیار ہونے لگتا ہے. اور محبوب سے جب سچا پیار ہو میرے عزیزو، پھر اس کی اطاعت کرنے میں مزہ آتا ہے، چاہے اس کے لیے کتنی مشقت کیوں نہ اٹھانی پڑے، کتنا ہی درد کیوں نہ سہنا پڑے. پیاری امی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ اتنے لمبے قیام کرتے ہیں آپ کہ آپ کے پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، پھر میں اللہ کا شکر گزار نہ بنوں؟ جب وہ صلی اللہ نے مجھے اتنا کچھ عطا کر رکھا ہے، ایسا مرتبہ اور مقام دیا ہے، تو پھر شکر گزار نہ بنوں؟ اب شکر گزاری میں اس سے محبت اتنی ہے کہ پاؤں کے ورم کی تکلیف اس میں بھی مزہ آ رہا ہے. میں عبادات سے اکتا جاتا ہوں، تلاوت قرآن کا جی نہیں چاہتا، اکیلے بیٹھ کے اللہ سے باتیں کرنے کا جی نہیں چاہتا. سوچیے نا بھائی، اگر محبت سچی ہو کیا ہوتا ہے؟ پھر تو خلوتوں کا انتظار ہوتا ہے، تنہائیوں کی انتظار رہتی ہے، اور جی بھرتا ہی نہیں ہے. اس لیے عثمان فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے اللہ صاف دل دے دے، یعنی اس دل میں محبوب خدا کی محبت ہو اور اس کی زبان صاف ہو، گندگی نہ ہو اس میں، وہ قرآن کی تلاوت سے سیر ہی نہیں ہوتا. اللہ سے باتیں کرنے میں پھر کون سیر ہوگا محبوب سے؟
اس لیے کہتے ہیں قرآن نا، قرآن یہ تھرمامیٹر بھی ہے. جس دل میں اللہ کی محبت ہے تو تلاوت کا جی چاہے گا، یہ دل محبت سے خالی ہے تو طبیعت نہیں چاہے گی بھائی، پھر طبیعت نہیں چاہے گی. یہ تھرمامیٹر بھی ہے. جی چاہ رہا ہے تو سمجھو محبت ہے. محبوب سے کس کا بات کرنے کا جی نہیں چاہتا؟ جی نہیں چاہ رہا تو سمجھو یہ دل محبت سے خالی ہے. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہ قرآن غذا بھی ہے، دوا بھی ہے. جنہیں محبت ہوتی ہے تو قرآن ان کے لیے غذا ہے. ان کو تو مزہ آ رہا ہوتا ہے غذا کھا کر، ان کو تو بغیر اس غذا کے چین نہیں آتا، دن نہیں گزرتا. فرمایا کرتے تھے دوا بھی ہے کہ اگر جی نہیں چاہ رہا پڑھنے کا تو بے تکلف علاج سمجھ کے، دوائی سمجھ کے تلاوت کرو. ایک وقت آئے گا جی چاہنے لگ جائے گا. تو حقیقی شکر سے محبوب کی، محسن کی محبت بڑھتی ہے. یہ شکر کی حقیقت ہے. زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوتا. اگر واقعی دل سے شکر کر رہا ہے اپنی بیوی کا، اور بیوی اپنے شوہر کے دل سے شکر گزار ہے، ہو نہیں سکتا وہاں محبتوں کی خوشبو نہ آئے. ہو نہیں سکتا. اور اگر کمی ہے اس محبت میں تو یہ نسخہ استعمال کیجئے. ایک دوسرے کے لیے اچھائیاں دیکھیے، ایک دوسرے کی احسانات سوچیے، شکر کیجئے، محبت بڑھنے لگے گی. محبت بڑھنے لگے گی. باپ بیٹے کے تعلقات اچھی نہیں ہیں تو کسی نے احسانات تو کسی نے کچھ کیے ہوں گے، کوئی اچھائیاں تو ہوں گی ابا اماں میں. سوچئے نا، لاکھوں ہیں بھائی، سوچو گے تو بہت کچھ مل جائے گا. اور دل سے شکر گزار رہو گے تو محبت بڑھے گی. اچھی زندگی ہو جائے گی تمہاری ذات سے، ماں باپ کو تکلیف نہیں ہوگی پھر کبھی. ورنہ ناشکری کرو گے، ماں باپ کو دکھ دو گے، تکلیف دو گے، غم زدہ رکھو گے، پریشان کرو گے. اور ایسی اولادیں پھر ان کے لیے دنیا اچھی نہیں رہتی. ان کے لیے پھر دنیا اچھی نہیں رہتی. احسان فراموش آدمی کوئی آدمی تھوڑی ہوتا ہے. احسان فراموش آدمی تو آدمی نہیں رہتا. محسنوں کا شکر گزار رہو. محسنوں کی نعمتوں کی قدر کرو. احسان شناسی، شکر گزاری، محسن کی تعریف، یہ مسلمان کی زندگی ہے. یہ مسلمان کی زندگی. اس لیے ہم دینی درسگاہوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے استاد کا زندگی بھر شکر گزار رہتا ہے. زندگی بھر ملاقات نہیں بھی ہوتی تو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، دعاؤں میں یاد رہتے ہیں. چلے جاتے ہیں تب بھی انہیں دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. احسان شناسی، شکر گزاری، تو یہ تو مسلمانوں کی تہذیب ہے، مسلمانوں کے ایمان کا تقاضا ہے کہ شکر والی زندگی ہو. ناشکری کافر کرتا ہے، اس کی عادت ہے ناشکری. اور یہ ناشکری اپنے ساتھ کفر کی تہذیب کی بیماریاں بھی لاتی ہے. یہ ناشکری کفر کی تہذیب کی بیماریاں بھی لاتی ہے. کیا؟
ناشکری کرنے والا ہمیشہ ڈپریس رہتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، مایوس ہونے لگتا ہے، اس لیے کہ اس بیچارے کی زندگی میں شکوے شکایت بہت ہوتے ہیں، وہ ہر ایک سے شکوے کر رہا ہوتا ہے، جو اس کے قریب ہو اس سے بھی شکایت رہتی ہے، اور جس نے اسے پیدا کیا ہے اس سے بھی شکایت رہتی ہے، اس لیے کہ یہ بیماری کافر کی ہے، کافر ناشکری کرتا ہے تو وہ بیماریاں بھی ساتھ لے کے آتا ہے، کہ یہ ناشکری کرنے والا خوش نہیں رہتا، عجیب سا ایک غم ہوتا ہے اس کی زندگی میں، عجیب سی اس کی زندگی بجھی سی مایوسی سی رہتی ہے، اور سبحان اللہ شکر کرنے والا ہمیشہ پھول کی طرح کھلا ہوا ہوتا ہے، مطمئن چہرہ، پرسکون چہرہ، چاہے جھونپڑی میں رہے، چٹائیوں میں رہے، روکا سوکا کھائے، شکر کرے، مطمئن چہرہ نظر آئے گا آپ کو، چہرہ مطمئن نظر آئے گا۔ چہرہ اندر کی تصویر ہوتی ہے نا، اندر کا آئینہ ہوتا ہے، بعض لوگوں کے پاس آپ بیٹھے تو آپ کو بھی سکون مل جائے تو پتہ نہیں ان کے دلوں میں کتنا سکون ہوگا، اور بعض لوگوں کے پاس ایسی آگ لگی ہوتی ہے کہ آپ بیٹھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے، تو سوچو اس کے اندر کتنی پریشانی ہوگی بیچارے میں۔ تو شکر اطمینان لاتا ہے، شکر اندر کی خوشی لاتا ہے، اس لیے کہ شکر کرنے والا تو کہتا ہے اللہ نے میرے اوقات سے مجھے زیادہ دے رکھا ہے، یہاں کہاں مایوسی ہے، یہاں کہاں غم ہے، یہ تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے میرے اوقات سے مجھے زیادہ دے رکھا ہے، اور سچ یہی ہے، میرے تو یہ اوقات نہیں تھے بھائی کہ اللہ نے میرے جسم کو اربوں مالیت کی نعمتوں سے بھر دیا، اربوں خربوں مالیت کی نعمتوں سے بھر دیا، گردے کی کیا قیمت ہوگی، آنتوں کی صحت کی کیا قیمت ہوگی، بینائی کی کیا قیمت ہوگی، گویائی کی کیا قیمت ہوگی، اس عقل و دماغ کی کیا قیمت ہوگی۔ اللہ نے میرے جسم کو ایسی بھاری مالیت سے بھر رکھا ہے، اس میں اتنی بھاری نعمتیں رکھی ہیں، شکر کرنے کے لیے تو یہی بہت کچھ ہے، شکر کرنے کے لیے تو یہ جسم کی نعمتیں جائے تو پتھر اٹھانے لگ جائے گا، دیر لگتی ہے کیا؟ اور اللہ نے ماں کے